درود شریف کا ہدیہ کیسے کیا جائے؟ دوستو، بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں یا کوئی اور درود شریف پڑھا جاتا ہے تو کیا اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ پہلے کیا جاتا ہے؟ اگر کرنا ہے ہدیہ تو کس طریقے سے ہدیہ بنایا جاتا ہے، کس طریقے سے وہ ہدیہ پیش کیا جائے گا اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ پھر اس کے بعد دعا مانگی جاتی ہے، دعا مانگنی چاہیے یا نہیں مانگنی چاہیے، یا پہلے دعا اور درود بعد میں؟ اس سلسلے میں قرآن و حدیث سے ہم آپ کی خدمت میں اس بھائی کا یا اس بہن کا جواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے بھائی عاقب۔ بہت میں نے شکریہ۔ یہ پوچھنا تھا کہ درود پاک جب ہم پڑھتے ہیں تو درود پاک پڑھنے کے بعد ہمیں فوراً اپنے لیے دعا مانگ لینی چاہیے یا پھر پہلے ہمیں درود پاک ہدیہ کرنا چاہیے تو بعد میں دعا مانگنی چاہیے؟ درود پاک پہلے ہدیہ کرنا چاہیے یا دعا مانگنی چاہیے؟ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمارا درود پہنچانے کے لیے کسی الگ ہدیہ، گفٹ پیک یا کوئی اور طریقہ کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، نہ ہی اسلاف نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر فرمائے ہیں جو اہل ایمان کا درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی من امتی السلام۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے زمین میں گردش کرتے رہتے ہیں، وہ میری امت کا سلام مجھے پہنچاتے ہیں۔ مسند احمد، سنن النسائی، اور حدیث صحت کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، صلو علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، تم مجھ پر درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود جہاں کہیں بھی ہو، تم جہاں کہیں بھی ہوگے مجھے وہ پہنچا دیا جائے گا۔ لہذا جب بھی آپ درود شریف پڑھتے ہیں وہ خود بخود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک فرشتوں کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ایسے فرشتے مقرر کیے ہیں سیاحین، جو گھومتے پھرتے ہیں اور آپ کا درود اور ہمارا درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے یہ کہنا کہ یا اللہ اس درود کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ پہنچے، یا قرآن و سنت میں اس طرح کا جو ہمارے یہاں گھروں میں رواج ہے کہ جب آپ کوئی چیز پڑھیں تو آدم علیہ السلام کو بھیجیں، پھر تمام انبیاء کو بھیجیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجیں، پھر ابو بکر، عمر، عثمان، اور پھر ائمہ کرام، عبد القادر جیلانی، اجمیر والے، کلیر والے، داتا والے، فلانے والے، ڈھمکانے والے، ان سب کو بھیجیں۔ حالانکہ اس طرح کی جو تفصیل آپ نے بھی سنی ہوگی، قرآن و حدیث میں کہیں بھی اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص محبت کے جذبے سے یہ الفاظ کہتا ہے اور وہ عقیدت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا اپنی زندگی کا حصہ سمجھ لیتا ہے تو یہ بڑی مبارک بات ہے۔ وہ خود ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب آپ پڑھتے ہیں تو وہ پہنچا دیا جاتا ہے، اس میں کسی اضافی عمل یا اضافی الفاظ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب دعا مانگنے کے بارے میں جو بہن جاننا چاہتی ہیں، سنت یہ ہے کہ دعا پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجا جائے، اس کے بعد اپنی حاجت اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے اور آخر میں دوبارہ درود شریف پڑھ لیا جائے۔ یہ دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اس کے بعد جو چاہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ یہ بہترین ترتیب اور دعا کی قبولیت کے اسباب ہیں۔ یاد رکھیں، درود
شریف بذات خود ایک عظیم عبادت اور دعا ہے. اس کا سب سے بڑا فائدہ خود درود پڑھنے والے کو بھی پہنچتا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. لہذا درود شریف کو صرف ایک رسم نہ بنائی جائے جیسے کہ بدعتیوں نے بنا لی ہے، اور وہ طرح طرح کے درود گنجینا، درود پتانی، درود لکی، کون سے درود انہوں نے پڑھنے شروع کر دیے ہیں. کئی مرتبہ تو سوشل میڈیا پر آپ کو بھی بتایا گیا ہوگا کہ 5 کروڑ کا ہم ہدیہ پیش کرنے والے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب یہ جو پوسٹ، یہ جو سوال ہے نا بہن کا، یہ اس بدعت کو فروغ دینے والوں نے لوگوں کے ذہن میں اس ہدیے کو عام توجہ سے ہٹا کر خاص کر دیا ہے. عام یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ 5 کروڑ کا وظیفہ بتا رہے ہیں اور 5 کروڑ کا ہدیہ دے رہے ہیں، اور آج ہم فلسطین کے لیے، آج ہم فلانے کے لیے، ڈھمکانے کے لیے، تو یہ سارے کے سارے شیطانی عمل آپ کو گمراہ کرنے کے لیے بنائے گئے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. یہ مردود عمل ہے. کوئی بھی عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق نہ ہو تو وہ قابل قبول نہیں ہے، بلکہ وہ مردود ہے. اسی طرح سے شیخ ابن باز سے پوچھا گیا کہ یہ ضروری ہے کہ ایک آدمی اسی پروٹوکول سے اپنی دعا مانگے، تو شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ ضروری نہیں ہے. یہ افضل عمل ہے کہ آپ پہلے حمد و ثنا اور درود پڑھے اور پھر اپنی دعا مانگے. لیکن کوئی آدمی اگر اپنی دعا بھی مانگ رہا ہے اور وہ درود نہیں پڑھا ہے تو اس کے لیے وہ دعا، وہ درود پڑھنے کی ضرورت نہیں. اگر اس کو وہ پڑھے گا تو اس پہ اجر ہے، لیکن اگر وہ درود نہیں پڑھی اس نے تب بھی اسے ثواب ملے گا. اور اسے دعا ایک عبادت ہے، الدعا هو العبادہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے دعا تو ایک بڑی عظیم عبادت ہے، اور اس کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے کچھ اسباب ہیں، جیسے کہ اذان کے بعد، نماز کے بعد، یا نماز کے بعد سے مطلب یہ ہے کہ سلام سے پہلے، سلام، سجدے میں دعا قبول ہوتی ہے تو سجدے میں دعا قبول ہونے کے اسباب بیان کیے جاتے ہیں. اسی طریقے سے نماز میں، تشہد میں، نماز کے اندر دعاؤں کی قبولیت کا یہ وہ مقام ہے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی اگر آپ دعا مانگتے ہیں تو وہ بھی اللہ کے یہاں قبولیت کا درجہ رکھ سکتی ہے. اس لیے اللہ سے اخلاص اور الہیت سے میرے لیے بھی دعا کریں. یو ڈونٹ ہیو ٹو ہیلپ می، پلیز کیپ کوائٹ. یہ الیکسا ہے جو بیچ میں مجھے بولتی رہتی ہے. بہرحال تو قرآن و سنت کی روشنی میں مستند اسلامی تعلیمات اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو پسند کریں، اپنے عزیزوں تک شیئر کریں، اور اپنی قیمتی رائے، تبصرے ضرور لکھیں. ممکن ہے آپ کے ذریعے کسی ایک شخص تک صحیح دینی علم پہنچ جائے، اور یہی آپ کے لیے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور نجات کا سبب بن جائے.